اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اے چادر میں لپٹ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو جگائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور گندگی سے پرہیز کیجیے اور زیادہ کی طلب میں احسان مت کیجیے اور اپنے رب کے لیے جم جائیے، صبر کیجیے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی دوسری وحی ہے۔ پہلی وحی میں تو صرف اتنا بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں اور زیادہ، چونکہ حضور پر ہیبت تھی، زیادہ بتایا نہیں گیا، بیچ میں وقفہ بھی دیا گیا۔ اس کے بعد یہ وحی نازل ہوئی تو اس میں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے بتایا گیا۔ تو کل جو ہے وضاحت ہو گئی کہ مدثر اور انذر اور ربک فکبر کی تشریح ہو گئی کہ اصلاح کی بنیاد اللہ کی بڑائی دلوں میں آنا ہے، تو اس کا بیان ہے اور اسلام میں اس کا بڑا غلبہ ہے۔ اب آج کی جو آیت ہے وہ ثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ ثیاب جو ہے ثوب کی جمع ہے، ثوب کے معنی کپڑا، تو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ تو یہ جو الفاظ ہے ثیابک فطہر بہت ہی جامع الفاظ ہیں عربی کے حساب سے۔ اس کا مفہوم جو ہے بہت ہی پھیلا ہوا ہے، وسیع ہے۔ یہ عربی محاورے کے اعتبار سے اس میں کئی مفہوم چھپے ہوئے ہیں۔ صاف معنی لیے جائیں لفظ کے اعتبار سے تو نکلیں گے کہ کپڑے صاف رکھیے، لیکن عربی میں جو استعمال ہے اس کا وہ دل کے پاک رکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ ثیاب دل کو بھی کہتے ہیں، اخلاق کو، نفس کو پاک صاف رکھنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اور اللہ نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ اس میں سبھی چیزیں آتی ہیں، کیریکٹر بھی اچھا ہونا اور صفات بھی اچھی ہونا، رہن سہن بھی اچھا ہو، کپڑے بھی اچھے ہوں، تو سبھی مراد ہیں یہاں مفسرین کی نظر میں۔ تو خاص طور پہ یہاں بات توجہ دینے کی ہے کہ عرب لوگ جو تھے اس وقت طہارت اور نظافت کے بنیادی تصورات سے خالی تھے۔ وہ لوگ بالکل ابتدائی سوسائٹی تھی اس معاملے میں، پاکی صفائی کا بہت اہتمام نہیں تھا، پانی کی بہت کمی تھی اس علاقے میں، گرمی بھی بہت ہوتی تھی، اس حساب سے طہارت کے معاملے میں بہت ڈھیلے تھے۔ ضروریات سے فارغ ہوتے تھے تو ڈھیلے سے یا کسی چیز سے صاف کر لیتے تھے، دھونے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور بھی پسینے وسینے پہ کنٹرول بہت زیادہ نہیں تھا۔ تو دین اسلام میں اس کو بہت ہی اہمیت سے بیان کیا گیا کہ الطہور شطر الایمان، پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے۔ تو پاکی کی بڑی تفصیل شریعت میں بتائی گئی، ایسی ایسی تفصیلات ہے اسلام میں پاکی کے سلسلے میں کہ وہ جاہلیت کے عرب تو کیا، اس زمانے کی دنیا کی جو بڑی بڑی مہذب قومیں ہیں جو پاکی صفائی کا بہت دعویٰ کرتی ہیں، ان کو بھی وہ تعلیمات نصیب نہیں ہیں جو اسلام میں پاکی اور صفائی کی ہیں، بلکہ دوسری زبانوں میں لفظ طہارت کے جو معنی ہیں، گہرے ہے معنی طہارت، تو طہارت کے معنی والا لفظ ہی نہیں ہے دوسری زبانوں میں۔ اگر طہارت کا ہو بہو ترجمہ کرنا چاہیں تو نہیں ملے گا اکثر زبانوں میں۔ حدیث کی کتابوں میں، اسلامی قانون کی فقہ کی کتابوں میں بالکل اللہ کے احکام کا آغاز ہی پاکی سے ہوتا ہے۔ پہلا باب وہی ہوتا ہے، کتاب الطہارہ، پاکی کے احکام، جن میں پاکی
اور ناپاکی کہاں کہاں اس میں فرق کیا ہے اور پاکی کے طریقے کیا ہے، اس میں باریک باریک باتیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں۔ اب دنیا والے اتنے نہاتے دھوتے کرتے رہتے ہیں، مگر ہوا خارج ہو جائے یہ بھی ناپاکی ہے، کس کو پتہ ہے؟ ہوا خارج ہونے پہ بھی وضو کیا جاتا ہے ہمارے پاس، اور پھر پیشاب سے فارغ ہونے پہ بھی طہارت ٹوٹ جاتی ہے، یہ کس کو پتہ ہے؟ اور پیشاب بھی کرتے ہیں تو بے احتیاطی سے کھڑے کھڑے کرتے ہیں۔ پیشاب کے قطروں سے بچنے کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں، فرمایا عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو ایسی پانی کی جو قسمیں ہیں، بڑی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں اسلام میں پاکی کے سلسلے میں۔ تو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے پاکی صفائی کو، پہلی وحی میں، پہلی تعلیمات کی وحی میں آ رہا ہے۔ اور ایک پہلو یہ تھا کہ اس سے پہلے دنیا میں مذہب کا جو تصور تھا وہ راہبانہ تھا، جیسے سادھو بن جانا، عیسائیوں میں بھی جو ہے جا کے جنگلوں میں رہ جانا۔ تو وہ سادھو لوگ کیا کہتے تھے، وہ بہت گندے رہتے تھے، گندے رہنے کو اس کو ایک مذہبی چیز سمجھا جاتا تھا کہ بالکل آدمی میلا کچیلا رہے، بس ایسے ہی پڑا رہے۔ عیسائی مذہب میں ایسے ہی تھا، یہاں ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے ہی تھا۔ تو اسلام میں واضح کیا گیا نہیں، ایسا نہیں ہے، پاک صاف رہنا ہے۔ ورنہ لوگ کیا ہے، اجلے صاف ستھرے کپڑے والے کو دنیا دار سمجھتے تھے اس زمانے میں، آج بھی ایسے ہی مختلف اس میں۔ جبکہ انسانوں کی جو فطرت ہے اللہ نے جو بنائی ہے، انسان پاکی صفائی سے مانوس ہوتا ہے، کوئی بھی صاف جگہ ہے تو وہاں دل لگتا ہے، پاک صاف کوئی آدمی ہے تو اس کے قریب بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، گندگی تھوڑی بھی ہے تو آدمی دور بھاگتا ہے۔ اس لیے بالکل دعوت کی ابتدا میں دین پھیلانے کی بات رہے، اللہ شروع میں ہی ہدایت دے رہے کہ بھائی دائی ہیں آپ، پاک صاف رہنا ہے، دائی کو پاک صاف رہنا ہے، پاکیزگی نفاست اس کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن چونکہ اس کا معنی بہت وسیع ہے عربی کے حساب سے، سیاب کا فتح محاورے، تو اس میں سب آ گیا، لباس بھی صاف ستھرا ہو، پھر لباس میں فخر نہ ہو، نمائش نہ ہو، غرور نہ ہو، ٹھاٹ باٹ نہ ہو، یہ سب معنی بھی اس کے اندر آ گیا ہے۔ تو یہ لباس ایسی چیز ہوتی ہے، کسی بھی آدمی کا پہلا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تعارف، اس کا لباس کیسا ہے۔ امیر و کبیر آدمی کا لباس پہننے کا انداز الگ رہتا ہے، نوابوں کا لباس کا انداز الگ ہوتا ہے، مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو ان کی حیت الگ ہوتی ہے، متکبر ٹائپ کا جو آدمی ہوتا ہے اس کا بھی لباس بتاتا ہے کہ یہ متکبر ہے، کون چچورا ہے، کون کتنا کم ظرف ہے، کون کتنا آوارہ ہے، یہ سب لباس دیکھ کے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے دائی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لباس جو ہے پاک صاف رکھیے، شریفانہ رکھیے۔ اور اس سے مراد اخلاقی پاکیزگی بھی ہے، جتنی بھی اخلاقی خرابیاں ہیں ان سے بھی بچیے، معاملات اپنے صحیح رکھیے لوگوں سے۔ چنانچہ بڑے بڑے جو مفسرین ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری اور بہت سارے اکابر مفسرین صحابہ تابعین نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ اخلاق پاکیزہ رکھو، برائیوں سے بچو۔ تو عربی میں محاورہ ہے، فلان طاہر الثیاب، فلان طاہر الذیل، فلان دنس الثیاب بولتے تھے۔ تو فلاں آدمی صاف کپڑے والا ہے بولتے تھے، تو کپڑے مراد نہیں ہوتے تھے، اخلاق مراد ہوتے تھے۔ فلاں دنس الثیاب، گندے کپڑے والا ہے، تو مراد وہاں پر گندے کپڑے نہیں ہوتے تھے، گندے اخلاق ہوتے تھے۔ تو پاکی کا حکم دیا گیا ہے، والرجز فاہجر، آگے کی آیت ہے، اور گندگی سے پرہیز کیجیے۔ اب یہ ابھی تو پاکی ہے کیا بیان کیا، یہ کون سی گندگی ہے؟ یہ ذہنی ہے، یہ جو گندگی کہی جا رہی ہے یہ فکر کی گندگی ہے۔ تو رجز سے مراد یہ بت پرستی کو لیا گیا ہے، تمام مفسرین نے اولاً اس کا کہ بت پرستی سے بچیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ عقیدے کی خرابی ہے۔ انما المشرکون نجس، فرمایا کہ جو بھی مشرک ہیں وہ ناپاک ہے۔ تو یہ جسمانی ناپاکی نہیں ہے لیکن کہ روحانی ناپاکی ہے اللہ کے نزدیک۔ تو اصل میں تو رجز اور رجز کا لفظ اس کے معنی ہے عذاب کے ہیں، لیکن چونکہ بت پرستی سے عذاب ہوتا ہے، جن جن چیزوں سے عذاب ہوتا ہے اس کو بھی رجز کہا گیا، گندگی کے معنی آ گئے ہیں۔ اور رجز فاہجر، تو مراد جو ہے ہر قسم کی گندگی ہے۔ وہ تو ظاہری گندگی تھی، اب یہ عقائد کی گندگی، خیالات کی گندگی، معاملات کی گندگی، اخلاق و اعمال کی، جسم کی، لباس کی، رہن سہن کی، سبھی گندگی اس میں آ گئی۔ اور رجز فاہجر،
مطلب یہ تھا کہ آپ کے اطراف جو لوگوں کا طرز زندگی ہے اور ان کے خیالات میں، ان کے عمل میں جو گندگیاں ہیں، معاملات میں جو گندگیاں ہیں، ان سب سے آپ بچیے، تاکہ کل کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ بھائی جن باتوں سے آپ روک رہے ہیں خود اس میں آپ مبتلا۔ تو جتنی بھی اطراف میں خرابیاں ہیں سب سے بچیے۔ تو جہاں دعوت ہے ساتھ میں عمل ہے، اور ایک جگہ فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بڑھ کے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وعمل صالحا، عمل بھی ٹھیک کرے۔ دعوت بھی ہونا چاہیے، ساتھ میں داعی کے اندر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اچھا، بہرحال وقت آپ لوگوں بہت تھوڑا ہے، گاڑی اسٹارٹ لیتے ہی روکنا پڑ رہا ہے، وقت ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن حدیث کی فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔